میں معاویہ کا وکیل ہوں اور انشاءاللہ وکالت کرنی ہے. قیامت کے دن سیدنا معاویہ ہمیں اپنے گلے سے لگا لیں کہ یہ ہمارا وکیل تھا. لیکن سچی بات یہ ہے، میں حضرت معاویہ کی بڑی تعریف کرتا ہوں، عظمتوں کا ذکر کرتا ہوں، لیکن سلو کے اس معاملے میں میرے نبی کے نواسے حسن کا جواب ہی کوئی جواب نہیں. واہ حسن، خدا دی قسم ہے اتھے زکوٰۃ کمیٹی دا کوئی ممبر بن جائے وہ نہیں چھڑتا. چھوڑتا ہے کوئی؟ چھوڑتا ہے اقتدار کوئی چھوڑتا ہے؟ گھر آئی حکومت، گھر آیا ہوا اقتدار، خلافت، چپکے سے اٹھا کے معاویہ کی جھولی میں ڈال دی. فاطمہ کے جگر بند، اللہ تیری قبر پہ کروڑ ہار رحمتیں نازل فرما. ایثار ہے اور ایثار کی حد ہو گئی ہے. حضرت علی کے اس فرزند نے حد کر دی ہے رضی اللہ تعالی عنہم. میں سلو کرنا چاہتا ہوں. یہودیوں کی سازش تھی پھوڑ دو، حضرت علی کے بیٹے کی کوشش تھی جوڑ دو، پھر متحد ہو جاؤ، کفر کے سینے پہ مونگ ڈلو. کن شرائط پہ سلو کرو گے؟ حضرت معاویہ نے سفید کاغذ پہ دستخط کی، حضرت حسن کی طرف بھیجا، جو دل میں آئے شرطیں لکھ لو. حضرت حسن بھی تیار ہے کہ صلح ہونی چاہیے. جس کتاب کا میں حوالہ پیش کرنے لگا ہوں یہ 3 صدی کا عالم ہے. سین نہیں ہے، شین ہے. سمجھ گئے کہ وہ نہیں؟ سین نہیں ہے، کیا ہے؟ علامہ کشی. میرے پاس جو رجال کشی ہے وہ غالباً مصر کی چھپی ہوئی، ایران نے الگ چھاپی ہوگی. میرے پاس جو چھاپا ہے وہ مصر کا ہے. اس کا صفحہ 101 یاد رکھو گے. حوالے کا آج بھی ذمہ دار ہوں، کل بھی ذمہ دار ہوں، اور رب کے حضور قیامت کے دن بھی ذمہ دار ہوں. جھوٹی بات نہیں کروں گا، غلط بات نہیں کروں گا. کتاب میری نہیں ہے، تمہاری ہے. کتاب کا نام رجال کشی ہے، اس کا صفحہ 101 ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ حسنین کریمین معاویہ کو کہتے کہ کوفے آ جا، ساڈے گھر آ، یہاں پہ بیعت ہوگی، یہاں پہ صلح کی تحریر ہوگی. نہیں، حضرت علی کے بیٹوں نے کہا معاویہ تو کیوں آئے گا، ہم دمشق تیرے گھر آ کے تیرے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. دونوں میرے نبی کے نواسے دمشق پہنچے. کیا حالت ہوئی ہوگی اس دن دمشق کی. نبی کے نواسے آئے ہیں جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ نبی کے کاندھے پہ سوار ہوتے، جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی کان میں اذان میرے نبی نے دی تھی، جن کو گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی، جن کے متعلق کہا تھا مولا میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. وہ دمشق میں آئے. بات سچی ہے اس لیے کڑوی ہے، عقیدت کے خلاف ہے. تھوڑی سی عقیدت ہوتی ہے لوگوں کو، عقیدت، پیار، محبت. ظاہر بات ہے حسنین کریمین سے لوگوں کی محبت ہے، عقیدت ہے، بے پناہ محبت کرتے ہیں لوگ. تو وہ عقیدت یہ بات ماننے نہیں دیتی، لیکن چونکہ کتابوں میں لکھی گئی ہے ماننی پڑتی ہے. دمشق کی مسجد میں ممبر رکھا گیا، لوگ اکٹھے ہوئے، حضرت حسن
خود نیچے بیٹھ گئے، معاویہ کو منبر پہ بٹھا دیا۔ یہ تیری کتاب کہتی ہے۔ تو آج اس معاویہ کو گالیاں نکالتا پھرتا ہے، تو آج اس کے کیڑے نکالتا پھرتا ہے، اور حضرت حسن نے اسے منبر پہ بٹھایا، خود نیچے بیٹھے۔ خطیب نے بات شروع کی، جس نے بات شروع کرنی تھی کوئی سیکٹری حضرت معاویہ کا، تو صلح کی بات ہو گئی، اب بیعت ہونی تھی سارے لوگوں کے سامنے۔ میں عربی عبارت پڑھوں گا، رجال کشی کی میں عربی عبارت پڑھوں گا، اور ذمہ داری کے ساتھ پڑھوں گا کہ حرف بحرف صحیح پڑھ رہا ہوں۔ خطیب نے کہا قم یا حسن، حسن اٹھئے، فبایع، معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کیجئے، فقام، حسن اٹھے، فبایع، بولو یار بولو یار، جنہیں معاویہ سے پیار ہے وہ تو بولو یار۔ گالیاں نکالنی آسان ہے۔ بیعت کی، قم یا حسین، حسین اٹھئے، فبایع، بیعت کیجئے، فقام، فبایع، حسین اٹھے، فبایع، کس کے ہاتھ پہ؟ کس کے ہاتھ پہ؟ یا اس کتاب کو ضائع کر۔ انکار تو نہیں کر سکتا، انکار تیرے بس میں نہیں ہے کہ انکار تو کرے کہ یہ ہماری کتاب نہیں ہے، انکار نہیں ہو سکتا۔ کتاب کو آگ لگا دے، اور اگر کتاب کو مانتا ہے تو پھر اس معاویہ کو مان جسے تیرے دو معصوم اماموں نے اپنا امام مانا ہے۔ میرا موضوع دور نکل جائے گا، ورنہ یہ جو مسئلہ امامت ہے، امام کون ہوتا ہے؟ جو غلطی نہ کرے۔ امام کون ہوتا ہے؟ جس سے گناہ نہ ہو۔ امام کون ہوتا ہے؟ جس سے خطائے اجتہادی بھی نہ ہو۔ یہ مولانا اشرف جلالی جیل میں پڑے، کیا کہہ دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ حضرت فاطمہ باغ کا مطالبہ لے کے حضرت ابو بکر کے پاس گئی تھیں، یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی۔ اتنی بات پر وہ بندہ جیل میں ہے۔ انہوں نے کہا وہ اجتہادی غلطی بھی نہیں کرتے، بھولتے بھی نہیں، گناہ بھی نہیں کرتے۔ بندیالوی کہتا ہے اگر تیرے امام بھولتے بھی نہیں، گناہ بھی نہیں کرتے، ان سے غلطی بھی نہیں ہوتی، تو پھر مان جس معاویہ کو تیرے دو اماموں نے اپنا امام مانا ہے، تو بھی انہیں اپنا امام مان۔ دیکھیں، میں کئی جمعوں پہ یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی کبھی میں بات آہستہ کروں گا، کیونکہ بندہ جوش سے بات کرے نا تو لوگ ویسے ہی سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، مولوی بڑا جوش دکھایا تے زور بڑا لایا سر تے چلو سبحان اللہ آکھ دو۔ لیکن کبھی کبھی بندہ آہستہ بات کرے اور سبحان اللہ اسی لہجے میں ہو تو پھر بڑا لطف آتا ہے، بڑا لطف آتا ہے۔ بات میری جاندار ہوگی، لہجہ میں نرم رکھوں گا، آپ کی سبحان اللہ پہلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ بندیالوی کہتا ہے وہ امام کتنا اونچا ہوگا، وہ امام کتنا اونچا ہوگا جس کا مقتدی حسین ہوگا۔ وہ امام کتنا اونچا ہوگا جس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا حسین ہوگا۔ حضرت حسن نے صلح کی، حضرت حسن نے صلح کی، پھر بیعت کی، اور تو حسنین کریمین سے، تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے حضرت علی کے بیٹوں سے، تو کہتا ہے میں ہی عاشق ہوں، میرے سوا یہ اہل سنت دشمن ہیں حسنین کریمین کے، ہمیں تو ان کا دشمن کہتا ہے۔ لیکن بندیالوی کہتا ہے فیصلہ کر، دشمن کون ہے، محب کون ہے، دوست کون ہے، مخالف کون ہے،
میں نے تو معاویہ سے سلو اس لیے کی ہے کہ حسن نے سلو کی تھی. میں نے تو معاویہ سے سلو ہی تب کی ہے جس سے حسن سلو کرے میں اس سے جنگ نہیں کر سکتا. بولو بولو. جس سے حسن سلو کرے میں اس سے جنگ کروں؟ نہیں. میں حسن کا غلام ہوں, میں حسین کا غلام ہوں, میں حسنین کریمین کے گھر کا نوکر ہوں. میں نے معاویہ کو تب مانا جب حسنین کریمین نے معاویہ کو مانا. دونوں بھائیوں نے بیعت کی. جو حضرت معاویہ حضرت علی کی فوج کے کمانڈر ان چیف تھے, قیس ابن سعد ابن عبادہ, وہ کمانڈر تھے نا. تو خطیب نے کہا کم یا قیس, قیس اٹھو تم بھی بیعت کرو, یہ کمانڈر ہے. قیس نے دیکھا کس کی طرف؟ فالتفت قیس الی الحسین, اور آنکھوں آنکھوں میں بات کی. آپ نے بیعت کر لیے, ہو گئی, مجھے مجبور نہ کیا جائے. سن رجال کشی کے الفاظ. فقال الحسین, حسین نے کہا کم یا کیسو. یہ جو میں عربی کی عبارت پڑھوں گا, ترجمہ تو میں کروں گا, لیکن عربی کے لفظ بڑے آسان ہیں. جو یہ آخر میں لگتی ہے نا کسی لفظ کے آخر میں, یہ وہ نسبت کی ہوتی ہے, نسبت کی. تو یہ سے آپ سمجھیں گے کہ نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے. تو اس عربی عبارت کو آپ سمجھ جائیں, اللہ کرے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کم یا قیس, قیس اٹھو, فبایع معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو, فإنہ امامی, فإنہ امامی, فإنہ امامی. یہاں رجال کشی والے نے تھوڑی سی ڈنڈی ماری. ڈنڈی کیا ماری؟ بریکٹ میں لکھا فإنہ امامی یعنی حسن, یعنی حسن, یعنی حسن جو ہے وہ میرا امام, حسن میرا امام ہے. یہ اس نے ڈنڈی ماری. میں نے کہا چل تیری ڈنڈی بھی سیدھی کر دینے ہیں, تو نے جو ڈنڈی ماری ہے اسے میں سیدھا کر دیتا ہوں. حضرت حسین نے فرمایا قیس اٹھو, معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو, فإنہ امامی, یہ حسن میرا بڑا بھائی بھی ہے, حسن میرا امام بھی ہے, جسے میرے امام نے اپنا امام مان لیا ہے, جسے میرے امام نے اپنا امام مان لیا ہے. تو بھی اس کے ہاتھ پر بیعت کر. اب مسلمان کیا ہو گئے؟ اختلاف کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اب 54 صوبوں کا حکمران ہے معاویہ. گالیاں نکالنی بڑی آسان ہے, حقائق سے انکار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. 54 صوبے, 54 صوبوں میں بندیالوی چیلنج کر رہا ہے, چیلنج کر رہا ہے بندیالوی. 54 صوبوں میں کوئی ایک مسلمان دکھا جس نے معاویہ کی بیعت کا انکار کیا ہو, لے آؤ. حقائق بڑے کڑوے ہوتی. کیوں جی؟ حضرت عائشہ نے حضرت علی کی بیعت کی تھی, بولتے کیوں نہیں ہو؟ سپ سونگ گیا جے. حضرت طلحہ نے کی تھی, حضرت زبیر نے کی تھی, سعد ابن ابی وقاص نے کی تھی. بات کروں تمہارے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے, حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل نے کی تھی, سکے بھائی نے نہیں کی. اس کے باوجود حضرت علی خلیفہ برحق, بولو بولو بولو, خلیفہ راشد, اور ادھر معاویہ 54 صوبوں میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں جس نے معاویہ کی بیعت کا کیا کیا ہو. سب نے مانا, متحد ہو. یہ جب متحد ہوئے
تو یہ شرارتی عنصر دب گیا، زیر زمین چلا گیا۔ حضرت معاویہ نے کتنے برس حکومت کی؟ 20 سال۔ بولو بولو بولو، کتنے؟ 20 سال۔ یہ جو خطیب بیان کرتے ہیں آپ سنتے رہتے ہیں، میں تو اس طرح کے واقعات بہت کم بیان کرتا ہوں۔ بھئی صحابہ جا رہے ہیں، لشکر جا رہا ہے، ایک جگہ پہ فوجی چھاؤنی بنانا چاہتے ہیں، اور قریب کے گاؤں کے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہاں فوجی چھاؤنی بنانے لگے ہو؟ یہاں تو درندے ہیں جنگل میں، تمہیں چیر پھاڑ کے برابر کر دیں گے۔ تو جو کمانڈر تھا فوج کا، وہ جنگل کے کنارے پہ آیا اور کنارے پہ آ کے کہتا ہے او شیرو، او چیتو، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، یہاں فوجی چھاؤنی بنانا چاہتے ہیں، جنگل خالی کر دو۔ کچھ دیر کے بعد دنیا نے دیکھا، شیر نے اپنے بچے لادے، ہاتھی نے اپنے بچے لادے، چیتے نے اپنے بچے لادے، جنگل خالی کر کے چلے گئے۔ یہ حق کی دلیل تھی۔ بندیالوی کہے گا، بندیالوی کہتا ہے کوئی خطیب اس کو بیان نہیں کرے گا، جب جنگل کے درندوں نے مسلمانوں کی اطاعت کی تھی، یہ لشکر بھیجنے والا معاویہ تھا۔ سال، کتنے سال؟ یہ سارے منافق دب گئے۔ فتوحات کا سلسلہ جاری ہوا، کابل کے دروازے پر آواز آئی اسلام کی، یہاں تک آواز پہنچی۔